دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ فٹ بال بلا شبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے۔ اس کے فالوورز کی تعداد اربوں میں ہے۔ فٹ بال گلوبل سپورٹس انڈسٹری میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ ہر سال دنیا میں اس کی کئی مہنگی ترین لیگز کھیلی جاتی ہیں۔ ان لیگز میں کھیلنے کے لیے بڑے بڑے کلبز مشہور فٹ بالرز کی خدمات حاصل کرنے کی خاطر آپس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی خرید و فروخت کے معاہدے کرتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ کے کیوریس مائنڈ میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ کلبز اتنے بڑے بڑے معاہدے آخر کیوں کرتے ہیں؟ ان معاہدوں کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کون سے سورسز ہیں جن سے کلبز یہ رقم حاصل کرتے ہیں؟ یعنی کلبز کمائی کیسے کرتے ہیں؟ دوستو آئیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو فٹ بال کلبز کی ارننگ کا سب سے پہلا اور بڑا سورس یعنی ذریعہ ہے براڈ کاسٹنگ رائٹس کی فروخت۔ دنیا میں جب کسی فٹ بال لیگ کا آغاز ہوتا ہے تو بڑے بڑے براڈ کاسٹرز کے درمیان اس لیگ کے میچ لائیو دکھانے جانے کے لیے حقوق حاصل کرنے کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ٹینڈرنگ کے ایک مشکل اور کڑے مقابلے کے بعد براڈ کاسٹرز ریڈیو، سیٹلائٹ اور آن لائن براڈ کاسٹنگ کے حقوق حاصل کرتے ہیں اور کسی بھی لیگ کے آفیشیل براڈ کاسٹرز بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ کسی لیگ کے ایک سے زیادہ براڈ کاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں کھیلی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین فٹ بال لیگ انگلش پریمیئر لیگ کے ڈومیسٹک براڈ کاسٹنگ رائٹس اس وقت اسکائی اسپورٹس اور بی ٹی اسپورٹس، بی بی سی اسپورٹس اور ایمیزون پرائم ویڈیو کے پاس ہیں۔ برطانیہ سے باہر بھارت میں یہی میچز لائیو دکھانے کے رائٹس اسٹار اسپورٹس کے پاس ہیں، جبکہ پوری دنیا میں انگلش پریمیئر لیگ کے براڈ کاسٹرز کی کل تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو انگلش پریمیئر لیگ میں دنیا کے تمام ممالک سے براڈ کاسٹنگ رائٹس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس پوری رقم کا نصف یعنی 50% لیگز میں شامل تمام 20 ٹیموں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، جبکہ 25% حصہ یعنی بقایا 25% حصہ انعامی رقم کی صورت میں ٹیمز کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ جو ٹیم لیگ سیزن کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ کرتی ہے وہ اس 25% حصے میں سے زیادہ رقم اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جبکہ ظاہر ہے آخری نمبر پر آنے والی ٹیم سب سے کم انعامی رقم کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ دوستو براڈ کاسٹنگ سے حاصل ہونے والی اس کل رقم کا تیسرا اور آخری جو حصہ بقایا 25% کسی بھی کلب کے ٹیلی وائز کیے گئے میچز اور کچھ دوسرے فیکٹرز کی بنیاد پر تمام لیگز کی ٹیموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ 2021-22 کے سیزن میں ای پی ایل نے 3.1 بلین برطانوی پاؤنڈز نشریاتی حقوق کی فروخت سے حاصل کیے، جس کا 50% تمام ٹیمز میں تقریباً 79 ملین پاؤنڈز فی ٹیم کے حساب سے برابر تقسیم کیا گیا، جبکہ 25% انعامی رقم سے پہلے نمبر پر آنے والی مانچسٹر سٹی کی ٹیم 53.1 ملین ڈالر اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ آخری نمبر پر آنے والی ٹیم ناروچ کو صرف 2.7 ملین پاؤنڈز ہی ملے۔ باقی بچ جانے والے 25% یعنی فیسلٹی فیس کو کرائیٹیریا کے مطابق تمام ٹیموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کی باقی بڑی لیگز میں براڈ کاسٹنگ سے حاصل ہونے والی رقم کی تقسیم کا طریقہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہر لیگ کی انتظامیہ خود کرتی ہے۔ دوستو انگلش پریمیئر لیگ کے براڈ کاسٹنگ رائٹس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا موازنہ اگر ہم کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ آئی پی ایل سے کریں تو 2023 سے 27 تک کے نشریاتی حقوق کی فروخت 5.3 بلین برطانوی پاؤنڈز میں ہوئی تھی، جو کہ سالانہ تقریباً 1 بلین پاؤنڈ ہی بنتی ہے، یعنی انگلش پریمیئر لیگ کم از کم 3 گنا آئی پی ایل سے مہنگی ہے۔ دنیا کے مشہور برانڈز بڑے بڑے فٹ بال کلبز کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کرتے ہیں، یعنی انہیں سپانسر کرتے ہیں، اور یہ ان کلبز کی کمائی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ برانڈز کسی بھی لیگ میں کھیلنے والی ٹیمز کی مکمل کٹ، شرٹ، سلیوز اور لوگو وغیرہ کو سپانسر کرتے ہیں، جس کے بدلے کلب کو ایک خطیر رقم مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیگز کھیلنے والی تقریباً تمام ہی ٹیمز کے اپنے اپنے یعنی ہوم اسٹیڈیم
اسٹیڈیمز بھی ہیں جہاں مختلف برانڈز اپنے ڈسپلے اور اسٹیڈیم نیمنگ رائٹس حاصل کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم کلب کو ادا کرتے ہیں۔ چونکہ فٹ بال کو دنیا بھر میں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے، اس طرح برانڈز کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور کلبز کی کمائی بھی خوب ہوتی ہے۔ اگر آپ فٹ بال فین ہیں تو یقیناً یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ مشہور اسپینش فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ کا کٹ اسپانسر ایمریٹس ایئر لائن ہے۔ حال ہی میں کلب نے ایئر لائن کے ساتھ 2026 تک اسپانسرشپ معاہدے کی توسیع کی ہے۔ اس ڈیل کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کلب کو سالانہ 70 ملین یورو ادا کرے گا۔ کسی کلب کے ایک سے زیادہ اسپانسر بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2019-20 کے سیزن میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی کٹ کے 3 مختلف اسپانسرز تھے، جن سے مانچسٹر یونائیٹڈ نے مجموعی طور پر 149 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم حاصل کی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بڑے کلبز کو اسپانسرشپ کے حوالے سے چھوٹے کلبز پر واضح ایڈوانٹیج حاصل رہتا ہے۔ بڑے کلبز کی فین فالوئنگ چونکہ زیادہ ہوتی ہے، لہذا بڑے اسپانسر اچھے کلبز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور کلبز کے پاس عموماً رقم بھی زیادہ ہی ہوتی ہے اور وہ دنیا بھر سے اچھے فٹ بالرز کی خدمات حاصل کرنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، چونکہ فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے اور نئے سیزن کے آغاز پر جب بھی کوئی کلب اپنی نئے یونیفارم کی رونمائی کرتا ہے تو اس کے مداح نئی شرٹس اور کٹس خریدنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں رہتے۔ زیادہ تر ٹیمیں اور بالخصوص بڑی ٹیمز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے کلب کے کسی بڑے کھلاڑی کا نام شرٹ پر استعمال کرنا ان کے لیے مالی طور پر کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اور شرٹ کی سیلز کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، چلیے شرٹ سیل سے جڑی ایک دلچسپ کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ 2018 میں مشہور پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے جب ریئل میڈرڈ کو چھوڑ کر اٹالین کلب جوونٹس کو جوائن کیا تو اس تبادلے کے بدلے نئے کلب نے تقریباً 100 ملین یورو کی ٹرانسفر فیس میڈرڈ کو ادا کی تھی۔ لیکن دوستو، اس ڈیل کے محض 24 گھنٹوں کے اندر رونالڈو کے نام اور نمبر کے ساتھ جوونٹس کی 5 لاکھ شرٹس فروخت ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں مشہور کلبز کے سٹورز بھی ہیں جہاں سے مداح اپنے پسندیدہ کلب کی کٹس اور دوسری مرچنڈائز کی خریداری کر سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بڑے کلبز اپنی کمائی کا 7 سے 10% حصہ ان مرچنڈائز کی سیل سے حاصل کرتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں کلبز کی کمائی کے ایک اور بڑے ذریعے کا، اور یہ ہے میچ ڈے سیلز یا ٹکٹ سیل۔ اس وقت دنیا کی تمام بڑی لیگز میں کلبز کی مختلف تعداد پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ سبھی لیگز میں تقریباً ہر کلب کا اپنا ہوم اسٹیڈیم ضرور ہے، لیکن چونکہ لیگ سال بھر چلتی ہے اور ہر کلب کو دوسرے کلب کے ساتھ 2 میچز ضرور کھیلنے ہوتے ہیں، کلب ان 2 میں سے ایک میچ اپنے ہوم اسٹیڈیم پر کھیلتا ہے، جبکہ دوسرا میچ مخالف ٹیم کے کسی اسٹیڈیم میں کھیلا جاتا ہے جسے اوے میچ کہا جاتا ہے۔ بالخصوص اگر ہم آپ کو انگلش پریمیئر لیگ کے بارے میں بتائیں تو ہر ٹیم کو سیزن میں کل 38 میچ کھیلنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 19 میچ ہوم اسٹیڈیم میں جبکہ بقایا 19 میچز اوے اسٹیڈیم میں کھیلے جاتے ہیں۔ اس طرح کلبز اپنے ہوم اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز کے دوران ٹکٹس کی فروخت وغیرہ سے بھی ایک بڑی رقم حاصل کر لیتے ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں کلب فینز کو ہوم اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز کے لیے پورے سیزن کی ٹکٹس بھی ڈسکاؤنٹ پر آفر کی جاتی ہیں، لیکن جو فین پورے سیزن کی ٹکٹس نہیں افورڈ کر سکتے وہ کسی ایک میچ کی ٹکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جس کلب کے اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش زیادہ ہوگی اسے ظاہر ہے مالی طور پر زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کلب ٹکٹس پرائس زیادہ رکھتے ہوئے چھوٹے اسٹیڈیم کے ڈس ایڈوانٹیج کو بھی ایڈجسٹ کر لیں۔ 2019-20 اور 2020-21 کے سیزنز میں بارسلونا نے اپنی انکم کا 18% میچ ڈے ریونیو سے ہی حاصل کیا، جو تقریباً 126 ملین یورو کے لگ بھگ بنتا تھا۔ دوستو، فٹ بال کلبز اپنے کھلاڑیوں کی فروخت سے بھی اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ حاصل کرتے ہیں۔
इनकम का ये सोर्स बहरहाल छोटे क्लब्स के लिए निस्बतन ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी वजह यह है कि जब किसी छोटे क्लब में कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो बड़े क्लब्स इस खिलाड़ी की खिदमत हासिल करने में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और बड़े क्लब्स के पास रकम भी अमूमन ज़्यादा होती है, लिहाजा वो असल क्लब यानी उस खिलाड़ी के पेरेंट क्लब को अच्छी रकम अदा करके इस खिलाड़ी की खिदमत उनसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपके जहन में शायद ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये रकम तो उस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, क्लब को क्यों मिलती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब भी कोई फुटबॉलर किसी क्लब को ज्वाइन करता है तो उस क्लब के साथ एक मखसूस मुद्दत तक खेलने का एग्रीमेंट साइन करता है। आमतौर पर यह माहिदा 4 से 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर कोई फुटबॉलर इस दौरान इस क्लब को छोड़कर दूसरे क्लब में जाने का ख्वाहिशमंद हो या दूसरा क्लब खुद ही इस खिलाड़ी की खिदमत हासिल करना चाहता हो तो नया क्लब उस खिलाड़ी के पेरेंट क्लब को इस खिलाड़ी की खिदमत हासिल करने के इवज़ ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करता है। इस फ़ीस में से उस खिलाड़ी को आमतौर पर कुछ नहीं मिलता, ये रकम उसके पेरेंट क्लब को ही जाती है। खिलाड़ी का दरअसल नए क्लब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उस प्लेयर की सैलरी और बोनसेस वगैरह तय हो जाते हैं, जो कि जाहिर है पहले वाले क्लब से ज़्यादा अच्छे और बेहतर ही होते हैं। दोस्तों, फुटबॉल की तारीख का आज तक का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र 2017 में हुआ जब फ्रेंच क्लब PSG ने बार्सिलोना के नेमार जूनियर को 222 मिलियन यूरो के एवज खरीदा था। इससे पहले ये रिकॉर्ड 105 मिलियन यूरो का था जब 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पॉल पोग्बा की खिदमत हासिल की थी। दोस्तों, फुटबॉल क्लब्स की अर्निंग का एक ज़रिया नामी रकम भी है। हर साल दुनिया में डोमेस्टिक लीग्स के अलावा भी लीग्स खेली जाती हैं जिनमें यूईफा चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग काबिल ज़िक्र हैं। इन मुकाबलों में किसी भी क्लब की शमूलियत का क्राइटेरिया पिछले डोमेस्टिक सीज़न की स्टैंडिंग यानी पॉइंट टेबल्स पर पोजीशन की बुनियाद पर होता है। इन लीग्स में अच्छा परफॉर्म करने और जीत की सूरत में भी टीम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने साथ ले जाती हैं, जिसका कुछ हिस्सा खिलाड़ियों के साथ भी शेयर किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा मौजू सिर्फ फुटबॉल क्लब्स के रेवेन्यू के बारे में आपको बताना था। फुटबॉलर्स की कमाई के सोर्सेज पर हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आपको मुख्तसरन फुटबॉलर्स की कमाई के ज़राए भी बता देते हैं जिनमें क्लब कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप्स, इंडिविजुअल अवार्ड्स, प्राइज़ मनी शेयर और बोनसेस वगैरह शामिल हैं। फुटबॉल में इंडिविजुअल बूट स्पॉन्सरशिप की सबसे बड़ी डील ब्राज़ीलियन स्टार नेमार जूनियर और पूमा के दरमियान 2020 में हुई। इस डील के मुताबिक मशहूर ब्रांड नेमार को सालाना 23 मिलियन पाउंड दे रहा है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स में 23 साला फ्रेंच फुटबॉलर काइलन एम्बापे पहले नंबर पर हैं। उन्होंने इस सीज़न में 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। इस लिस्ट में लियोनेल मेसी 120 मिलियन के साथ दूसरे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, फुटबॉल क्लब्स की आमदनी के ज़राए के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।